علیکم۔ زلزلہ آ گیا، اللہ کا عذاب ہے۔ طوفان آ گیا، اللہ کا عذاب ہے۔ سیلاب آ گیا، اللہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب نامی جملہ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے۔ ہر دوسرا شخص اس کی گردان کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب کیا صرف غریبوں پر ہی نازل ہوتے ہیں؟ کیا عذاب کیا صرف بے آسرا، لاچاروں اور مسکینوں پر ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں؟ یا آخر ان کا قلع کما کیوں نہیں کرتے جو ظالم بن کر مظلوموں کا حق کھا جاتے ہیں؟ یہ ان کی گردنوں میں توق کیوں نہیں ڈالتے جو منصف بن کر انصاف مہیا نہیں کرتے؟ اور لوگ انصاف کے انتظار میں اور اس کے حصول کے لیے اپنی عمریں کھپا دیتے ہیں، بلکہ نسلیں در نسلیں کھپ جاتی ہیں مگر انہیں انصاف میسر نہیں آتا۔ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ ان ظالموں، جابروں اور لٹیروں پر کیوں نہیں نازل ہوتا جو پچھلے 70 سالوں سے اس عوام کا خون نچوڑ نچوڑ کر پی رہے ہیں اور ماس نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس ملک پاکستان کا جنہوں نے ستیہ ناش کر دیا؟ آخر وہ اس عذاب کے شکنجے میں کیوں نہیں پھنستے؟ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ ان محافظوں کو اپنے نرغے میں کیوں نہیں لیتا جو محافظ بن کر کتوں کی طرح عوام کو کاٹ کھانے کو پھرتے ہیں؟ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ ان درندہ صفت لوگوں کو یرغمال کر کے انہیں زمیں بوس کیوں نہیں کرتا جو دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں؟ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ رشوت خوروں پر کیوں نہیں آتا؟ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ سود خوروں پر کیوں نہیں آتا؟ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے والوں پر کیوں نہیں آتا؟ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ درس و تبلیغ میں بڑے بڑے بھاشن دینے والوں پر کیوں نہیں آتا جو اپنی باتوں سے تو سادگی کا درس دیتے نہیں تھکتے اور خود پراڈو سے کم بات نہیں کرتے؟ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ ان علماء سو پر کیوں نہیں آتا جنہوں نے دین کا سودا بیچ بیچ کر اور لوگوں کو اس دنیا سے بیزاری کا درس دے دے کر اپنے لیے مال و متاع کے انبار جمع کر رکھے ہیں؟ اگر یہ واقعتاً عذاب ہے تو یہ ان ناڑا فروشوں پر کیوں نہیں آتا جو 20 روپے کا ناڑا 1500 میں فروخت کرتے ہیں اور وہ بھی دین کے نام پر؟ یقین مانے یہ عذاب نہیں بلکہ آزمائش ہے، اسے میں آزمائش کہوں گا۔ اور اس آزمائش کے پیچھے بھی ہماری مس مینجمنٹ اور ناقص حکمت عملی کار فرما ہے۔ نہ تو اس امر میں ہماری حکومت سنجیدہ ہے اور نہ ہی لوگ اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں بارشیں ہوتی ہیں، دنیا بھر میں سیلاب آتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ ڈیمز آپ نہیں بناتے، کوئی کانٹیجنسی پلاننگ آپ نہیں کرتے، جیولوجسٹ کو آپ ہائر نہیں کرتے تاکہ وہ آپ کو ایک حکمت عملی بنا کر دیں، اور اگر کوئی بنا کر دے بھی دیتا ہے وہ بھی فری فوکٹ میں، تو آپ اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اسے ردی سمجھ کر ایک کونے میں پھینک دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے نتیجہ اسی طرح کا ہی نکلنا ہے۔ ورنہ اگر بارشوں کی بات کی جائے تو دنیا میں اس وقت تقریباً 195 ممالک ہیں۔ بارش کے اعتبار سے پاکستان 145ویں یا 146ویں نمبر پر آتا ہے، اور حال آپ دیکھ لیں کہ ایک زوردار بارش ہوئی اور پاکستان کا 75% حصہ ڈوب گیا، جانیں الگ گئیں، املاک کا نقصان الگ ہوا، بچے یتیم الگ ہوئے اور بے روزگاری نے الگ جنم لیا۔ عذاب کا نعرہ لگانا، عذاب کے دعوے کرنا اور عذاب کی شنیدیں سنانا بڑا آسان ہے۔ اگر یہ واقعتاً عذاب ہوتا تو ان ضمیر فروشوں اور ایمان فروشوں پر ضرور نازل ہوتا جو ایسے وقت میں بھی لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ اگر یہ واقعتاً عذاب ہوتا تو اس کے لپیٹے میں سب سے پہلے ہمارے حکمران آتے جنہوں نے بغیرتی اور بے شرمی کی تمام تر حدیں عبور کر دی ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اگر قہار ہے تو وہ غفار بھی ہے۔ اگر اس نے ان اللہ شدید العقاب کا دعویٰ کر رکھا ہے تو وہ ذو القوۃ المتین بھی ہے، وہ الرحمن الرحیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے۔ یقیناً
اس کا غضب بڑا شدید ہے، لیکن ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کے غضب پر اس کا فضل حاوی ہے۔ تو اللہ اپنے فضل کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ تو اپنی ناکامیوں کو، اپنی ناقص حکمت عملیوں کو اور اپنی بوسیدہ تقریروں کے بوجھ کو یہ کہہ کر ایک سائیڈ پر نہ کریں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں، بلکہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے، آپ کی ناقص حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ اگر اب بھی کوئی حکمت عملی نہ ہوئی تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور لوگ اسے اللہ کے عذاب کے ساتھ جوڑتے رہیں گے۔ اللہ کا اگر عذاب آئے گا تو سب تہس نہس ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہو، ہوش کے ناخن لیں۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ لوگوں نے آبی گزرگاہوں کے درمیان آباد کاریاں کر رکھی ہیں، جبکہ اس تمام تر نقصان کے پیچھے وہ آبادیاں بھی کار فرما ہیں جو پانی کے رستے پر بنائی گئیں، پھر وہ سوات ہو، جنوبی پنجاب ہو یا بلوچستان ہو۔ تو جب بھی آپ قدرت سے کھلواڑ کریں گے تو قدرت آپ کو اسی طرح کا زناٹے دار تھپڑ رسید کرے گی، جیسا کہ KPK سے لے کر پنجاب سے سندھ اور سندھ سے بلوچستان تک ہوا۔ تو اپنی حدود میں رہیں اور قدرت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ باقی یہ وقت اپنے بھائیوں کی داد رسی کرنے کا ہے، بجائے تماشے کرنے کے اور بجائے عذاب کے راگ الاپنے کے عملی جد و جہد کریں، ان کی امداد کریں، کم میں سے کم اور زیادہ میں سے زیادہ، کیونکہ برا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔